رعد آیت نمبر 7۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ۔ کفار مکہ نے اور مشرکین نے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بار بار کا یہ مطالبہ رکھا کہ آپ کوئی نشانی دکھائیں ہمیں، تاکہ ہم بھی مجبور ہو جائیں آپ کا کلمہ پڑھنے پر۔ تو یہ ذہن میں رہے کہ جو مشرکین، کفار اور جو ہٹ دھرم ہوتے ہیں، گھٹیا قسم کے لوگ، ان کا کام صرف مطالبے کرنا ہوتا ہے یا پھر اعتراض کرنا ہوتا ہے، اشکال وارد کرنا ہوتا ہے، اور ان ساری باتوں کے پیچھے ان کا مقصد یہ کام کر رہا ہوتا ہے، کسی نہ کسی طریقے سے یہ جو دین کا کام ہو رہا ہے اس کو زچ پہنچے، اس کام کو نقصان پہنچے، یہ کام جو دین کا ہو رہا ہے اس کو ختم کر دیا جائے۔ مقصد ان کا یہ ہوتا ہے، باتیں ادھر ادھر کی کریں گے۔ یہ کفار کا، منافقین کا بڑا پرانا وتیرہ ہے۔ جیسا کہ کل کی آیت مبارکہ میں آپ نے پڑھا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ آپ کو آ کے بار بار یہ پوچھتے ہیں عذاب کب آ رہا ہے، ہاں جی، عذاب دکھائیں نا جی، کب آ رہا ہے عذاب، کہاں پہنچ چکا ہے، ہمیں بھی بتائیں۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی یہ روش بیان فرمائی کہ وہ آ کے آقا علیہ السلام کو کہتے ہیں، وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ، وہ کہتے ہیں جی ان پر ان کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں آتی، کوئی معجزہ کیوں نہیں ظاہر ہوتا ان کے ہاتھ پر، حالانکہ معجزہ تو آقا علیہ السلام دکھا چکے ہیں۔ نہیں سمجھ آیا؟ معجزہ تو آقا علیہ السلام دکھا چکے ہیں۔ یہ مسئلہ ذہن میں رہے، پوری دنیا کے اندر عدلیہ کا یہ قانون ہے کہ گواہ پیش کرنا، کیا کرنا؟ گواہ پیش کرنا۔ یہ عدلیہ جو ہے نا وہ مطالبہ کرے گی کہ مدعی جو ہے وہ گواہ پیش کر دے۔ اب مدعا علیہ جو ہے وہ ان گواہوں پر جرح تو کر سکتا ہے، لیکن یہ نہیں کہہ سکتا فلاں گواہی دے گا تو میں مانوں گا، فلاں گواہی دے گا تو میں مانوں گا۔ اگر گواہ پیش کرنے والا مطالبہ جو ہے اس کو مطلقاً چھوڑ دیا جائے اور مدعا علیہ کی مرضی کے گواہ جو ہیں وہ پیش کیے جانے لگیں، تو اس طرح تو پوری دنیا کے اندر کوئی بھی دعویٰ ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ کہ ثابت کیا جا سکتا ہے؟ اب مثال کے طور پر اس وقت جو نظام چلتا ہے ہمارے ہاں فرنگی کا، کورٹ میں کوئی بندہ چلا جائے اپنا دعویٰ لے کر کے، میرا یہ دعویٰ ہے جی، اب وہ کہے جی اس دعوے پر جو ہے، اس دعوے کی صداقت تب ہم تسلیم کریں گے کہ یہاں چیف جسٹس آ کے گواہی دے، یا پردھان منتری جو ہے پرائم منسٹر وہ آ کے گواہی دے، تب ہم مانیں گے اس بات کو، وگرنہ ہم نہیں مانتے۔ تو بتائیں پوری دنیا میں کوئی بھی عقل والا اس کی اس بات کو تسلیم کرے گا؟ کبھی تسلیم نہیں کرے گا۔ اسے یہی سمجھایا جائے گا، کہا جائے گا بھئی تم گواہ مانگ سکتے ہو، ہاں جی، تم گواہی کا مطالبہ کر سکتے ہو، یہ تمہارا حق ہے، یہ ذاتی حق ہے تمہارا، ہاں گواہ تمہارے سامنے آ گئے، اس میں جرح کر سکتے ہو، لیکن یہ کہاں کا انصاف ہے یا کہاں کی عدالت کا تقاضا ہے کہ تم مرضی کے گواہ چاہو؟ اب کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جب وہ آ کر کے یہ کہتے، کبھی کہتے کہ یہ مکہ مکرمہ شہر جو ہے یہ ظاہری بات ہے یہ خشک علاقہ ہے، یہاں پر کوئی سبزہ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، غیر ذی زرع جسے قرآن نے بیان فرمایا ہے، میں وہ کھیتی والا نہیں ہے علاقہ۔ اب وہ آقا علیہ السلام کو کہتے کہ یہ علاقہ سارا کھیتی والا ہو جائے، کبھی کہتے کہ یہ پہاڑ جو ہیں یہ سارے سونے کے ہو جائیں، کبھی کہتے یہاں سے پورا علاقہ کہیں اور منتقل کر دی جائے، یا پھر یہ کہتے کہ باقی جو دنیا میں باغات ہیں وہ یہاں منتقل کر دیے جائیں۔ کوئی کچھ کہتا، کوئی کچھ کہتا۔ حالانکہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دعوی نبوت پر ایک نہیں، متعدد نہیں، کئی
بے شمار معجزات آقا علیہ السلام دکھا چکے ہیں، بے شمار معجزات آقا علیہ السلام دکھا چکے ہیں۔ پھر جب ان کا یہ کہنا کہ یہ معجزہ نہیں دکھاتے، کوئی نشانی نہیں دکھاتے، اس سے ان کی من پسند مراد ہوتی تھی، یعنی جو وہ چاہتے تھے کہ وہ کر کے دکھا دیں۔ اب دیکھیں، جب وہ اس طرح کے مطالبے کرتے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب نہیں آتا تھا، یہ ذہن میں رہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مکمل خاموشی ہوتی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی فرمایا ہاں بھئی یہ آ رہا ہے وہ آ رہا ہے، اس طرح نہ، کچھ بھی نہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے اور حکمت کیا ہے وہ ذرا ذہن میں رکھیں۔ اگر ہر ایک بندے کے مطالبہ پر، ہر ایک بندے کے کہنے پر، دعوے کی حقانیت پر دلائل دیے جانے لگیں، گواہ پیش کیے جانے لگیں، معجزات ظاہر کیے جانے لگیں، تو یہ دنیا کا نظام جو ہے وہ تو تہہ و بالا ہو جائے۔ ایک بندہ آگے کہے جی میں تو تب مانوں گا سورج جو ہے وہ شمال سے نکلے، دوسرے کہے نہیں جی جنوب سے نکلے، ایک کہے نہیں جی وہ مشرق سے نکلتا ہے، مغرب سے نکلے اور مغرب سے نکلے اور مشرق میں طلوع ہو جائے تب میں مانوں گا۔ تو اس طرح کے ان کے من پسند جو معجزات ہیں اگر وہ دکھائے جانے لگیں پھر تو نظام ہی سارا دائیں بائیں ہو جائے بھائی، کچھ بھی باقی نہ بچے یہاں۔ نہیں سمجھ آیا؟ اب دیکھیں جی، اس بنا پر اللہ تبارک و تعالی نے ان کی اس مرضی کو پورا نہیں کیا، میں کہ ہمارے حبیب علیہ السلام نے دکھا دیا، تمہارے سامنے آ گیا، گواہ پیش کر دیے، اب تمہارا جو ہے وہ مزید مطالبہ کرنا یہ سوائے ہٹ دھرمی کے، سوائے اناد کے، سوائے دشمنی کے، سوائے اندھے پن کے، اندھ بھکت کے اور کچھ ہے ہی نہیں۔ لہذا تمہارے اس طرح کے مطالبے جو ہیں پورے کرنے تو دور کی بات ہے، یہ لائق سماعی کو نہیں، سننے لائق نہیں ہے۔ اب دیکھیں جی، معجزے دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک معجزہ تنزیلی اور ایک معجزہ تکوینی، ایک معجزہ اور ایک معجزہ تکوینی۔ خلاق کائنات نے دونوں معجزے دکھا دیے، دونوں معجزے دکھا دیے، تنزیلی بھی اور تکوینی بھی۔ تنزیلی معجزہ یہ کیسے دکھایا؟ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن نازل فرمایا، قرآن سن کے سارے خاموش ہیں۔ قرآن کا چیلنج آج بھی کفار کو للکار رہا ہے، جیسے میرے آقا علیہ السلام نے اس وقت للکارا تھا، فرمایا کہ لاؤ اس جیسی صورت، اس جیسی 10 صورتیں لے آؤ، بعشر سور، 10 صورتیں لے آؤ، میں اس جیسی 10 آیتیں لے آؤ، اور ایک آیتیں لے آؤ، اور چھوٹی صورت انا اعطیناک الکوثر کے مقابلے کی صورت لے آؤ۔ یہ تنزیل نے، یعنی تنزیلی معجزہ جو میرے آقا علیہ السلام کا ہے، جو آج تک ہو بہو من و عن اسی طرح موجود ہے۔ قرآن کریم، قرآن کریم اپنی پوری آن بان شان کے ساتھ، عزت اور وقار کے ساتھ، اپنے چیلنج کے ساتھ، اپنے مبارزہ کے ساتھ، دعوت مبارزہ کے ساتھ آج بھی میدان میں اسی طرح کھڑا ہے جس طرح میرے آقا علیہ السلام کے زمانہ مبارکہ میں آج سے 1400 سال پہلے کھڑا تھا۔ تو قرآن کی دعوت مبارزت کا جواب تو ہے نہیں ان کے پاس، تو یہ تنزیلی معجزہ جو ہے اس نے ان کو لاجواب کر دیا، مبہوت کر دیا۔ فبہت الذی کفر، رب تعالیٰ کا قرآن اس بات پر گواہ ہے آج بھی، فبہت الذی کفر، کفر مبہوت ہو گیا، مٹی بھبوت ہو گیا، منہ اس کا کالا دھو ہو گیا، کالک مل دی گئی کفر کے منہ پر، جواب نہیں تھا کفر کے پاس۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اتنا بڑا معجزہ تمہارے سامنے ہے، تنزیلی معجزہ، اس کے باوجود بھی تم اگر کہو کہ جناب کو معجزہ نہیں ہے، کوئی نشانی نہیں ہے، کوئی علامت نہیں ہے، یہ رسول اللہ علیہ السلام کی نبوت پر کوئی گواہ نہیں پیش کیا گیا، کیسے مانیں؟ اب وہ جاہل یہ کہتے ہیں کہ خدا آ کے ہمارے سامنے کہے تو مانیں، فرشتے آ کے ہمارے سامنے کہیں تو ہم مانیں۔ ہیں جی، آج 10 بندے کہہ رہے ہیں فرشتے آ کے سامنے کہیں، کل کو 10 اور کہیں گے فرشتے آ کے سامنے کہیں۔ ہاں جی، ان کے مطالبات تو بڑھتے جائیں گے۔ جنہوں نے ماننا ہوتا ہے، جن کا ضمیر زندہ ہو وہ ایسے سن کے مان جاتے ہیں، اور جن کے ضمیر مردہ ہو چکے ہوں وہ جناب پورا قرآن سن کے بھی نہیں مانتے، پورا قرآن سن کے بھی کہہ رہے ہیں کچھ دکھائیں تو مانیں ہم۔ تو یہ قرآن کریم جو ہے یہ تنزیلی معجزہ جو خلاق کائنات نے اپنے حبیب کریم علیہ السلام کو عطا فرمایا، اس کا چیلنج جو ہے وہ بحمد اللہ تعالی 1400 سال سے اس سے بھی زائد عرصہ ہو گیا،
اسی طرح برقرار ہے، افق سماوی ہو، افق ارضی ہو، ہاں جی، افق دلائل کا افق ہو، جو مرضی افق ہو، ہر ایک افق پر یہ جو روز روشن کی طرح اور جناب 14ویں کے چاند کی طرح، ہاں جی، شمس نصف النہار کی طرح یہ چمک دمک رہا ہے، آج بھی کفار کو للکار رہا ہے کسی میں ہمت تو لائے اس جیسا قرآن، بتائیں نا۔ اور جو قرآن کریم نے، اور اس وقت جو ہے ہم جس بات کو بڑے دھڑلے کے ساتھ، یعنی ہمارے جیسا کم علم بندہ بھی ثابت کر سکتا ہے کہ قرآن کریم جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، میں ایک موٹی سی بات اپنی جھٹکی ذہن کے مطابق بتا رہا ہوں، کیونکہ وہ فصاحت میں اور بلاغت میں ہمارا وہ پایا نہیں رہا، ہاں جی، اس سے ہم ممکن ہے میرے جیسا مسکین عاجز آ جائے اس کے فصاحت اور بلاغت کو اور ایسے اعجاز کو ثابت کرتے ہوئے، لیکن جو بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم غریبوں کی رسائی تک بھی رکھی ہے وہ یہ ہے، آج آپ کلمہ پڑھنے والوں کو دیکھ لیں، نماز کا سب کا طریقہ مختلف ہے، کوئی یہاں ہاتھ باندھ رہا ہے، کوئی یہاں باندھ رہا ہے، کوئی ہاتھ کھول کے پڑھ رہا ہے، کوئی کسی طرح پڑھ رہا ہے، ہاں جی، روزے کے رکھنے کے وقت میں، روزے کے چھوڑنے کے وقت میں، عید پڑھنے کے وقت میں، عید چاند دیکھنے کے وقت میں، ہر ایک چیز میں اختلاف ہے، لیکن قربان جائیں پوری دنیا کے اندر مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، شہروں میں، دیہاتوں میں، جہاں کہیں بھی آپ چلے جائیں، قرآن کریم جو ہے وہ الحمد کی الف سے شروع ہو کر والناس کی سین تک ہی ختم ہو رہا ہے۔ یہ قرآن نے کہا ہے انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، ہم نے قرآن نازل کیا ہے، اس کی حفاظت کریں گے۔ یہ وہ ایسی دلیل ہے قرآن کریم کی، یعنی جٹ قسم کا بندہ بھی اس دلیل کو پکڑ سکتا ہے، کافروں کو للکار سکتا ہے۔ آج میں بیٹھا ہوں، میں کتاب لکھتا ہوں، وہاں سے کتاب چھپ کے آتی ہے، گڑبڑ ہو جائے اس میں، میرے مرنے کے بعد گڑبڑ ہو جائے اس میں، کتنے ہمارے بزرگوں کی کتابوں میں تحریف ہو چکی ہے۔ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں میں نے کتاب لکھی، 300 سے زائد بار میں نے کتاب کو پڑھا۔ کتنی بار پڑھا؟ 300 سے زائد بار کتاب کو پڑھا، کہتے ہیں ہر بار ہی غلطیاں نکلیں، ایک بار لکھا میں نے، پھر پڑھا غلطیاں نکلیں، پھر دوبارہ تصحیح کی، دوبارہ پھر پڑھا غلطیاں نکلیں، پھر تصحیح کی، کہتے ہیں 300 سے زائد بار جب ہو گئے نا، پھر میں نے اپنے آپ کو کہا شافعی غلطیوں سے پاک کتاب تو صرف رب کی ہے، انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ، وہ تو اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، تو کیوں ایسے زور لگا رہا ہے؟ کہتے پھر میں نے چھوڑ دیا اسے، اندازہ لگائیں۔ تو یہ قرآن کریم جو ہے نا یہ تنزیلی معجزہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ رب تعالیٰ نے فرمایا اوے جاہلو کیسی باتیں کرتے ہو تم آ کے میرے حبیب کریم علیہ السلام کو فرماتے کچھ آیا نہیں ہے، فرمایا جو رات دن ہم قرآن نازل کر کے تمہیں گونگا کر دیے ہیں ہم نے، ہاں جی، تمہیں بولنے کی ہمت نہیں رہی، قرآن کے مقابلے میں ایک سورت لانے کے لائق نہیں رہے، قرآن کریم کے مقابلے میں ایک آیت لانے کے مقابلے لانے کی ہمت نہیں رہی تم میں، اور پھر باتیں کرتے ہو کہ آیا نہیں قرآن، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نشانی نہیں آئی، کوئی علامت نہیں آئی، بھائی اتنا پورا قرآن ہم نے بھیج دیا ہے، لولا انزل، ان پر کوئی نشانی کیوں نہیں آتی؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب دیکھیں جی، یہ تو تھا تنزیلی معجزہ، اب تکوینی معجزہ دیکھیں۔ کافر بھی جو ہے نا اس وقت کا کافر، وہ بھی تکوینی معجزہ چاہتا تھا، تکوینی، قرآن نے تو ان کو گنگا کر دیا، اس لیے وہ مبہوت ہو کر کے قرآن کو کبھی سحر کہتے ہیں، جادو کہتے ہیں، کبھی کہانہ کہتے ہیں، کبھی شعر کہتے ہیں، کبھی کچھ کہتے ہیں، مبہوت ہو گئے تھے نا۔ تو جب بندہ مبہوت ہو جائے تو پھر کیا کرتا ہے؟ کھسیانی بلی کھمبائی نوچتی ہے اور کیا کرتی ہے، تو وہی حال ان کا تھا۔ اب دوسرا معجزہ کون سا ہے جس پہ وہ زور دیتے تھے مشرک؟ وہ یہ کہتے تھے کہ یہاں مکہ شہر جو ہے نا اس کو باغ بنا دیا جائے، اس کو سرسبز و شاداب بنا دیا جائے، یعنی اس طرح کے معجزات جو ہیں وہ سورج اس طرف سے نہیں اس طرف سے آ جائے، یعنی وہ اپنی طرف سے تکوینی معجزہ چاہتے تھے، دنیاوی ترقی چاہتے تھے، ٹیکنالوجی چاہتے تھے۔ کیا چاہتے تھے؟ ٹیکنالوجی چاہتے تھے مشرکین مکہ، اور آج کا کافر جو ہے وہ بھی یہی چاہتا ہے، آج کا بے دین لبرل سیکولر منافق جو ہے وہ بھی یہی چاہتا ہے، ہاں جی، یہی تو وجہ ہے جس کے ہاتھ میں اس طرح کی چمک دمک دیکھتا ہے اس کا ایمان اسی پہ آ جاتا ہے۔ نہیں سمجھ آ رہا؟ قربان جائیں، ان کے ان مطالبوں کو سنتے ہوئے بھی محبوب علیہ السلام کے صحابہ کرام علیہ رضوان جب دیکھ رہے ہیں وہ یہ مانگ رہے ہیں اور حبیب کریم علیہ السلام پورا نہیں فرما رہے، رب تبارک و تعالیٰ بھی حبیب کریم علیہ السلام پر قرآن نازل نہیں فرما رہا کہ حبیب جو یہ مانگ رہے ہیں آپ اسی طرح کرتے جائیں، ہاں جی،
اس کے باوجود بھی حبیب کریم علیہ السلام کے صحابہ دیکھ رہے ہیں یہ مانگ رہے ہیں، رب ظاہر نہیں کر رہا، یہ مانگ رہے ہیں، حبیب کریم علیہ السلام وہ والا معجزہ نہیں دکھا رہے، باوجود اس کے بھی صحابہ کرام علیہ رضوان کا ایمان کیسے مضبوط کھڑا ہوا ہے لیکن آج ہم لوگ ہیں، ہاں جی، کافر جناب ایک جہاد بنا دے 600 بندوں کو لے کے وہ اڑ جائے، اس کا ایمان بھی ساتھ اڑ جاتا ہے، تیرے ایمان کو کیا ہوا؟ وہ کہتے دیکھو جی بزرگوں نے تو کچھ نہیں کیا، اللہ کے نبیوں نے تو کچھ نہیں کیا، وہ بدبخت جو ہے وہ جہلم کا بدتمیز، ہاں جی، وہ بھی کہتا ہے جی ان سارے نعوذ باللہ من ذالک، کہتا ہے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آ جائیں تو اس پہ جو ہے نا آج کے یہودی جو ہیں ان پہ حاوی ہو جائیں گے، بتائیں، کہتا خالد بن ولید کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا، یہودیوں کے پاس تو ٹیکنالوجی ہے۔ وہی کیا دماغ خراب ہے یار، کافروں والا مزاج ہو گیا تمہارا، اہل ایمان والا مزاج کیوں نہیں ملا تمہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے مولا ہمیں تو نے مسلمان گھر میں پیدا کیا ہے، اب ہمیں سوز صدیق بھی دے، غیرت علی بھی دے، ہمیں وہ شے تم سے رہ گئی ہے، باقی سارا کچھ تمہارے ہاتھ میں آ گیا ہے، یہ شے جو تم نے مانگنی تھی رب تبارک و تعالیٰ سے اس سے تم محروم کر دیے گئے ہو۔ کافر یہی چاہ رہا ہے، میرے دور کا کافر بے دین بھی وہ بھی یہی چاہ رہا ہے، دونوں یہی چاہ رہے ہیں، ٹیکنالوجی ہو، ترقی ہو، یہ ہو وہ ہو، فلانا ہو ڈھمکان ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس مطالبے کو کئی بار کھولا ہے قرآن میں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر یہ اہل ایمان کے ایمان کا معاملہ نہ ہوتا ایمان جانے کا تو میں ہم تو پھر کافروں کو اتنا دیتے، ان کے گھر بھی سونے کے ہوتے، ان کی سیڑھیاں بھی سونے کی ہوتی ہیں۔ ہاں یہ قرآن کا مضمون ہے جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، والے بیوتہم زخرفا، میں ہم تو ان کو سونے کے دیتے ایک ایک شے۔ ہاں پھر یہ جو کچے ایمان والے ہیں یہ دیکھتے ہو وہ کہاں پہنچ گیا، ہم یہاں رہ گئے، اس طرح کی باتیں جیسے آج کرتے ہیں بے دین، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو کافر جو ہے آج بھی نعوذ باللہ من ذالک ہمارے بزرگوں کو کوستے ہیں یہ ذلیل لوگ، بھئی انہوں نے کیوں نہیں کیا، انہوں نے یہ کیوں نہیں کیا، ٹیلنٹ دیکھیں، ٹیلنٹ، اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت ہارون رشید رحمہ اللہ کے پاس ایک بچہ لایا گیا لڑکا، ہاں جی، انہوں نے کہا جی یہ ٹیلنٹ والا ہے، جیسے آج کل کہتے ہیں نا ٹیلنٹ آ گیا ہے بہت۔ وہ ایک یہ ہمارے ٹاؤن شپ میں ایک بہت بڑی یونیورسٹی ہے حضرت اقدس کی، یونیورسٹی میں ایک لڑکے نے کوئی 1 منٹ میں پتہ نہیں کہ 100 اخروٹ توڑے، ماتھا مار کے عالم بن رہا تھا حضرت صاحب منہاجی ہو، تو وہ اس نے ماتھا مار کے 100 سے کوئی زائد اخروٹ توڑے ہیں، ماتھا مار کے اس کا نام گینز بک میں آ گیا ہے۔ کافر بھی حیران ہو گئے، واہ 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 مسلمان اتنی ترقی کر گیا ہے، متھا ٹھوک کے جناب اخروٹ توڑ لیتا ہے یہ تو بھائی یہ ٹیلنٹ آ گیا ہے۔ ایک لڑکا اور جناب اس کی ویڈیو بڑی لوگ آگے پیچھے پھیلا رہے تھے کہ جناب یہ جو ہے نا بانسیں ٹانگوں کے ساتھ باندھ کے نا اوپر چل رہا ہے، کیا ٹیلنٹ ہے پاکستان میں۔ ایسا ٹیلنٹ والا ایک لڑکا لایا گیا ہارون رشید رحمہ اللہ کے پاس، انہوں نے کہا جی اس لڑکے کے پاس بہت ٹیلنٹ ہے۔ اب میں اچھا کیا ٹیلنٹ ہے دکھائے بھائی، جی اس نے کیا کیا، سوئی جو ہے نا اس طرح کر کے جس طرح ہمارے حضرت سفیان صاحب سوئے ہوئے ہیں اتنی فاصلے پر انہوں نے سوئی ٹھوک دی زمین پر، تو اس نے اس طرح کھڑے ہو کے نا سوئی اس طرح دور کھڑے ہو کے اس طرح سوئی چھوڑی، وہ سوئی جو ہے نا اس کے نکے سے باہر نکل گئی، سوئی دوسری اس کے نکے سے باہر نکلی تو لوگ بڑے حیران ہوئے، یار کیا نشانہ ہے اس بندے کا۔ ہارون رشید رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اس کو 10 دینار دے دیے جائیں اور 10 دینار دے کے اس کو 10 ڈنڈے بھی ٹھوکے جائیں، 10 دینار بھی دی جائیں اور 10 ڈنڈے ٹھوکے جائیں تاکہ اس کا ٹیلنٹ مضبوط ہو جائے۔ تو ایک خادم نے عرض کر دیا حضور اس کی ہمیں سمجھ نہیں آئی، بھی انعام بھی 7 ڈنڈے بھی۔ آپ نے فرمایا کہ چلو اس نے محنت کی ہے، زور لگایا ہے، اس لیے اس کو 10 دینار دے دیے جائیں، اور اس بندے نے اس بات پہ زور لگایا ہے جس کا امت کو فائدہ ہی کوئی نہیں۔ کسی کرنے والے کام پہ زور لگاتا تو کتنا امت کو فائدہ دے سکتا تھا، تو میں اس لیے اس نے ناحق کام پہ زور لگایا ہے، اتنی محنت کی ہے، اس کے ڈنڈے بنتے ہیں، یہ تو بدتمیز اپنا ٹیلنٹ ضائع کر رہا ہے۔ اس کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذہانت دی تھی، جو فطانت دی تھی، جو عقل دیا تھا، شعور دیا تھا، فہم دیا تھا، یہ تو نکارہ کاموں میں ضائع کر رہا ہے۔ میں اس لیے امت کو اس طرح کے لوگوں کی ضرورت کو نہیں، ہاں امت کو کارآمد بندے کی ضرورت ہے، اس بندے کی ضرورت ہے جو امت کا سوچنے والا۔ بتائیں ٹیلنٹ کام آیا نہیں آیا ٹیلنٹ؟ جب دانا لوگ تھے تو ہمارا حال یہ تھا، لیکن آج جو ہے اللہ اکبر، آج تو ٹیلنٹ ہی بھائی جی کیا ہے جی، ماتھا مار کے اخروٹ توڑ دیتے ہیں۔ جب خدا تعالیٰ کسی کو خراب کرے تو پھر یہی ہوتا ہے جی۔
ہے یا نہیں؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ دیکھیں جی رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آیَةٌ مِّن رَّبِّهِ، میں کافر کہتے ہیں، اس سے یہ ثابت ہوا کہ یہ والی بولی کافر کی ہو سکتی ہے، مومن کی ہو سکتی؟ کہتے ہیں مولوی کافر بناتے ہیں، بھائی بناتے نہیں ہیں، ہم تو بتاتے ہیں، جو ہوتا ہے اسی کو کہتے ہیں یہ کافر ہے۔ انہوں نے یہ بات کی تھی، اللہ تعالیٰ نے وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، کافروں نے کہا، جو کہا ہے وہ بھی بعد میں آ رہا ہے، پہلے اللہ نے فرمایا بھی ان کا تعارف تو ہو جائے وہ ہیں کون، یہ بولی ہے کن کی؟ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، کافروں نے کہا، کیا کہا؟ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آیَةٌ مِّن رَّبِّهِ، ان پر کوئی نشانی کیوں نہیں آتی ان کے رب کی طرف سے، کوئی معجزہ نہیں آ رہا ہے، جو ہم کہتے ہیں وہ تو آتا نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے کیا جواب دیا؟ انہیں جواب نہیں دیا، اپنے حبیب کو حبیب کے کام کا جو قبلہ ہے نا وہی بتا دیا۔ حبیب کریم علیہ السلام کے آنے کا مقصد جو ہے اللہ نے وہی کھول دیا۔ میں حبیب پیارے انما انت منذر، حبیب پیارے آپ یہ چیزیں دکھانے تھوڑی آئے ہیں کہ یہ ہو جائے وہ ہو جائے، سورج ادھر آ جائے، چاند وہ ہو جائے، ہاں جی زمین میں یہ ہو جائے وہ ہو جائے، زراعت آ جائے، باغ آ جائے۔ حبیب آپ کا کام یہ تھوڑی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تعالیٰ نے میں حبیب پیارے انما انت منذر، آپ تو صرف ڈر سنانے کے لیے تشریف لائے ہیں، ہاں جی آپ تو صرف ڈر سنانے کے لیے تشریف لائے ہیں، معجزات بھی آپ کے ہاتھ پہ ظاہر ہوں گے، اس سے انکار نہیں ہے۔ آپ کے ہاتھ پر ایسے ایسے عجائبات جو ہیں وہ ظاہر ہوں گے۔ اور مزے کی بات دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ دنیا کا نظام ہے، آپ یہ بدلنے تھوڑی آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا حبیب پیارے آپ تو لوگوں کے دل بدلنے کے لیے تشریف لائے ہیں، اور ان کو سمجھا دیں انما انت منذر، فرمایا کہ یہ دنیا کو آگے پیچھے کر دینا، یہ والا کام کر دینا، میں یہ کوئی بڑا کام نہیں ہے۔ بڑا کام جو ہے وہ یہ ہے لوگوں کے دلوں کو فتح کر دینا، لوگوں کے دلوں کو فتح کر دینا۔ میں حبیب انما انت منذر، آپ تو وہ کام کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ ذہن میں رہی یہاں پہ جو حسر ہے، یہ حسر جو ہے یہ اس سے انکار کے لیے نہیں کہ حبیب کریم علیہ السلام کے ہاتھ پہ معجزات ظاہر نہیں ہوں گے، بلکہ یہاں حسر اضافی ہے۔ حبیب آپ وہ بھی کرتے ہیں یہ بھی کرتے ہیں، اور آپ کے آنے کا مقصد جو ہے وہ منذر ہونا ہے۔ کیا ہونا ہے؟ منذر ہونا ہے۔ آپ ڈر سنانے کے لیے تشریف لائے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب آقا علیہ السلام کی جو دو شانیں ہیں، منذر بھی مبشر بھی، یعنی بشیر بھی تو نذیر بھی، تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف منذر فرمایا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا حبیب پیارے یہ جو معاند ہو چکے ہیں، دین کے دشمن ہو چکے ہیں، بار بار یہ مطالبے کر رہے ہیں، بار بار اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، آپ ان کے لیے مبشر تھوڑی ہیں، آپ تو ان کے لیے منذر ہیں، آپ تو ان کو ڈر سنانے والے ہیں جہنم کا۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے جب بندے کا اگلے کا دماغ خراب ہو جائے، پورا سال بندہ مسجد میں نہ آئے، نماز نہ پڑھے، صرف شب برات کو آئے، تو مولوی پر ناجائز ہے کہ وہ جناب ان کو مزید بخشش کی باتیں سنائے، ان کو ڈرائے۔ اس وقت جو ہے نا مولوی آقا علیہ السلام کی صفت منذر کا مظہر بن کے بیٹھے، ان کو ڈر سنائے، انہوں نے کہا شرم کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو تم صرف ایک رات پہچانتے ہو، 27ویں کی رات کو پہچانتے ہو، شب برات کو پہچانتے ہو، لیلۃ القدر کو پہچانتے ہو، پورا سال کہاں ہوتے ہو تم؟ میں منذر بن جائے پھر۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر آقا علیہ السلام کی دونوں شانوں میں سے صرف ایک شان کا بیان کیا، کیونکہ سامنے کافر کھڑے ہوتے۔ اگر اسی طرح کر کے بندہ سامنے وہ کھڑا ہوا ہے جو پورا سال مسجد میں نہیں آتا، پورا سال بدماشیاں کرتا ہے، پورا سال جناب ہیر پھیر کرتا ہے، اور اس سے سامنے مولوی صاحب کھڑے ہو کر کیا عاشق رسول آ گئے ہیں، ماشاءاللہ جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، آپ تو بس فرشتے بھی دیکھ کے آپ کو پرے ہو جائیں گے، آپ سیدھے جنت میں داخل ہو جائیں گے، کیا کمال شان پائی ہے آپ نے۔ اور بھائی نہیں، ایسے لوگوں کو نہیں سنایا جائے گا۔ ہاں ان لوگوں کو جنت کی بشارتیں سنائی جائیں گی جو اللہ تعالیٰ کے خوف میں مایوسی کی طرف جا رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کے ڈر سے، جناب ڈر کا اتنا غلبہ ہوا ہے ان پر کہ جناب وہ ان کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت سے مایوس ہو رہے ہیں، ان کو جناب سنایا جائے گا خدا کے بندو اتنا آگے نہ جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جہنم سے اتنا نہ ڈرو، اللہ تعالیٰ نے جنت بھی تمہارے لیے بنائی ہوئی ہے۔ نہیں سمجھ آیا؟ توازن تبھی برقرار رہے گا بھائی۔ ہاں جی ہمارے ہاں یہی ہو رہا ہے، پورا سال جو ہے وہ مسجد میں نہیں آتے، شب برات کو آتے ہیں، آگے مولوی صاحب جنت کا دروازہ کھول کے بیٹھے ہوتے ہیں، وہ سیدھے جنت میں گئے، پورا سال پھر غائب ہوتا یا نہیں ہوتا؟ وہ بیچارے مسکین پورا سال میں یہی بیٹھے ہوتے ہیں ہمارے سامنے اور ہم ان کے سامنے، وہ سارے غائب ہو گئے، وہ ایک بھی نہیں دکھتا۔ تو بتائیں ان کو یہ سنانا بنتا ہے؟ یہ تو قرآن کا مزاج آپ کے سامنے کھول رہا ہوں بھائی۔ انما انت منذر، اللہ نے فرمایا حبیب پیارے آپ تو منذر ہیں، آپ تو ڈر سنانے والے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ہاں جی اس پہ انشاءاللہ عز و جل کل اس کی اختتامی گفتگو کروں گا۔
ابھی میں نے کھولا تو مزید کھل جائے گی، بات پوری نہیں ہو پائے گی۔ اگر میں ایسے تھوڑا سا کر کے گفتگو چھوڑ دیتا ہوں تو پھر وہ مزہ نہیں رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔